رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھائی اس لیے کہ قسم جب کھائی جاتی ہے اس وقت بندہ گویا کہ یوں کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، یعنی میں اس بات کا گواہ بنتا ہوں کہ یہ کام کیا ہے میں نے۔ تو اسی طرح چونکہ قسم کے اندر گواہی پائی جاتی ہے تو زمانے کی قسم کھائی رب تبارک و تعالی نے گویا کہ یوں فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ زمانہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے چلا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ و سلاطین آئے دنیا سے چلے گئے، لیکن زمانہ گواہ ہے۔ قومیں آئیں، قوموں کو غرق کیا گیا، قوموں پر عذاب نازل ہوئے اور بڑے بڑے سلطانوں کے تخت پلٹے گئے، لیکن زمانہ اس پر گواہ ہے۔ گو اس سلطان اور بادشاہ کو ہم نہیں جانتے، ہمیں ان کے نام معلوم نہیں ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آج تک کتنے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے زمانے میں حکومت کی، لیکن ان کے تخت زمانے نے پلٹ دیے۔ رب تبارک و تعالی نے جب ان کو ہلاک کیا، ہم ہر ایک کو نہیں جانتے لیکن زمانہ جانتا ہے۔ کہا زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اگر رب تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا، والعصر بھی ارشاد نہ فرماتا، ان کا لفظ بھی ذکر نہ فرماتا، صرف اتنا فرماتا کہ الانسان فی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، ہم مان لیتے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تو انسان خسارے میں ہوگا، لیکن رب تبارک و تعالی نے یہاں کلام کو انتہائی مؤکد فرمایا، ایک تاکید نہیں بلکہ والعصر ان الانسان لفی خسر کے اندر تین تاکیدیں ہیں کہ رب تبارک و تعالی کو معلوم تھا کہ یہ انسان اس دھرتی پہ فخر کرے گا اور اپنے اوپر فخر کر کے کہے گا میں تو خسارے کے اندر نہیں ہوں، میں تو وقت کا مفتی ہوں، میں تو زمانے کا بڑا عالم ہوں، میں تو پی ایچ ڈی ہولڈر ہوں، میں نے تو فلاں یونیورسٹی سے فلاں ملک سے بڑی ڈگری حاصل کی ہے، میں تو خسارے کے اندر نہیں ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان اپنے فن پر، انسان اپنے مال و دولت پر ناز کرے گا اور وہ یہ کہتا دکھائی دے گا کہ انسان ہوں لیکن خسارے میں تو نہیں ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں تین تاکیدیں فرمائیں۔ قسم بھی تاکید کے لیے آتی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی انکار کرتا ہے، ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم مزید قسم کھاتے ہیں، اپنے جملے کے اندر مزید تاکید پیدا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مؤکد جملہ ارشاد فرمایا، صرف یہ نہیں فرمایا الانسان فی خسر، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا انسان مان لیتا۔ ایک مسلمان رب تبارک و تعالیٰ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیفیت کو جانا ہوا تھا، ایک تو کہا والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ پھر دوسری تاکید انا، زمانہ گواہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہے۔ پھر تیسری تاکید والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ گواہ ہے کشتی انسانیت خسران کے سمندر کے اندر غرق ہے۔ انسان بھلے یہ کہے کہ میں خسارے میں نہیں ہوں، لیکن اگر وہ انسان ہے تو وہ خسارے کے اندر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر انسان کو سمجھایا، ہو تو تم خسارے میں، بھلے تم جتنا اپنے اوپر ناز کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ جو کشتی انسانیت خسران کے سمندر میں ہے وہ کیسے نکلے گی خسارے سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ چار چیزیں اگر انسان اپنے اندر اپنا لے گا تو وہ خسران کے سمندر سے نکل جائے گا، وہ خسارے کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، بعد ایمان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، اس کے بعد وہ حق کی وصیت اور تلقین کرتا ہے،
صبر کی تاکید لوگوں کو کرتا ہے، اگر یہ 4 باتیں اس کے اندر ہیں تو پھر وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ تو الا الذین آمنوا کا ایک سادہ ترجمہ ہوا، انسان ہے تو خسارے میں، زمانہ اس پر گواہ ہے، لیکن وہ انسان کہ جس نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ گیا، ایمان میں داخل ہو گیا، وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مطلب ہے، الا الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم نظر دوڑائیں، بڑے بڑے سردار ہمیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایران کے بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں، کیسر و کسریٰ کا نام سنا ہوگا، ان کے نام بھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کیا عین اس کے مطابق ہوا یا اس سے ہٹ کر ہوا؟ جب ہم نے دیکھا ابو لہب کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن ابو لہب یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ سردار قریش تھا، یہ سردار تو تھا لیکن اس کا نام ابو لہب نہیں تھا، یہ اس کا لقب تھا۔ لہب کوئلے اور شعلے کو کہتے ہیں، جو شعلہ جل رہا ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے، اس کو لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب کا مطلب ہے شعلے کی طرح چمکتا ہوا۔ اب یہ اس کا رنگ سفید تھا، اس کا چہرہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا تھا، اپنا سردار کہلاتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے ابو لہب کا نام کیا تھا۔ یہ تو اس کا لقب تھا لیکن نام معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح کیسر اور کسریٰ، اگر کسی سے پوچھیں کہ روم کے بادشاہ کا نام کیا ہے، کیسر کا نام کیا تھا اپنا، کسریٰ کا اپنا نام کیا تھا، یہ معلوم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو نہیں پکڑا، تو آج وہ خسارے کے اندر ہیں، دنیا کے اندر بھی خسارے میں تھے، آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ کہا کہ دنیا و آخرت میں انسان خسارے سے اس وقت نکلے گا، سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے گا وہ خسارے سے نکل جائے گا۔ آپ نے یہ خسارہ دیکھا کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر میں یہاں پوچھوں کہ خلفائے راشدین سے کون لوگ مراد ہیں، ہر مسلمان یہ بتائے گا، آپ میں سے ہر ایک ان کے نام کو جانتا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کیا تھا، ہر ایک کو معلوم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا نام کیا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام کیا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کے نام ہمیں معلوم ہیں۔ کیوں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ انسان کہ جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا وہ خسارے کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک خسارے کا پہلو ہے کہ آج ہم انہیں جانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں، انہوں نے زندگی کے اندر بھی کامیابی حاصل کی، آخرت میں بھی سرخ روح ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے، مسلمان کے بچے بچے کو معلوم ہوگا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری طرف روم کا بادشاہ ہے، اس کا رنگ کالا نہیں ہے، اس کا رنگ سفید ہے، وہ سردار اور بادشاہ ہے لیکن اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ اس طرف ایک حبشی نوجوان ہے، اس کا رنگ سفید نہیں ہے، وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، لیکن اس کے باوجود زمانہ اسے جانتا ہے۔ منبر و محراب پر بیٹھ کر آج بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ڈنکے نہیں بجائے جاتے۔ جب بھی کانوں میں اذان کی صدا گونجتی ہے، کیا ذہن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور نہیں آتا؟ کیوں؟ یہاں اقبال بھی کہنے پر مجبور ہو گیا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہوا۔ یہ رومی فنا کیوں ہوا؟ الا الذین آمنوا، اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ وہ انسان
جو خسارے کے سمندر سے نکلنا چاہتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھام لے، مجھ پر ایمان لے آئے۔ ایمان تو ایک سادہ سی چیز ہے، بالکل آسان ہے، آج ہم لوگوں نے اس ایمان کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، ورنہ ایمان نام ہے التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے اس حکم کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے احکامات کو مان لیتا ہے، ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یہ کامل مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ ایک سادہ سا مفہوم تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا۔ بنو حارثہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں۔ کہا تمہارے ایمان پر علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کہا کہ 15 چیزیں ہمارے ایمان پر علامت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ 5 تو وہ ہیں جو آپ کی بتائی ہوئی ہیں، 5 وہ ہیں جو آپ کے صحابہ نے بتائی ہیں، اور 5 وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہمارے اندر پائی جاتی تھیں، وہ دائرہ اسلام کے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل خمس التی امرتکم بہا، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا؟ تو وہ کہنے لگے ان نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ کہا کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، رب تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو مان لینا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل خمس التی امر بہا صحابی، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا میرے صحابہ نے تمہیں حکم دیا؟ کہا کہ ان نشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ کہا کہ وہ 5 چیزیں یہ ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان نقیم الصلاۃ ونؤتی الزکاۃ ونصوم رمضان ونحج البیت، کہا کہ وہ نماز کا قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں بتاؤ کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی تمہارے اندر موجود تھیں؟ تو وہ کہنے لگے الشکر عند الرخاء، کہ نعمتوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا، والصبر عند البلاء، مصیبتوں پر صبر کرنا، والصدق فی مواطن اللقاء، لڑائی کے میدان میں وہاں سے بھاگ کر نہ جانا، میدان جنگ کے اندر وہاں ڈٹ کر کھڑے ہو کر مقابلہ کرنا۔ کہا الرضا بمر القضاء، قضاء کے سخت فیصلوں پر، کڑوے فیصلوں پر رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ کہا ترک الشماتتی، شماتت کو ترک کرنا، بالمصیبت اذا حلت بالاعداء، اگر کسی دشمن کو بھی مصیبت میں دیکھیں، دشمن کو مصیبت میں دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر 5 چیزیں تھیں، نعمتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا، اور لڑائی کے میدان میں بھاگ کر نہ جانا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا، اور 5ویں چیز کہ مصیبت کے اندر دشمن کو بھی دیکھ کے اس پر خوش نہ ہونا۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہمارے اندر پائی جاتی تھیں، اور اسلام کے اندر بھی یہ محمود ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا، جب ان کے ادب کے عالم کو دیکھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادباء فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارا ادب ہے، کیا تمہاری فصاحت و بلاغت ہے، کیا تمہارا فہم و فراست ہے جیسا کہ انبیاء کی عادتیں اور خصلتیں تھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری عادات اتنی اچھی ہیں تو پھر لو کہ 5 چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، انا اوصیکم بخمس لیکمل اللہ لکم خصال الخیر کلی،
5 چیزوں کی میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، ان 5 چیزوں کو تھام لو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری بلائی کی خصلتیں عطا فرما دے گا، تمہارے ایمان پر مہر لگ جائے گی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 خصلتیں بیان فرمائیں، وہ کون سی ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے وہاں تم بڑے بڑے گھر تعمیر نہیں کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر ہی نہیں بناؤ، ضرورت کا گھر بناؤ۔ یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کہ جس طرح کہ آج کل مقابلہ جاری ہے، وہ خود لوگوں سے قرضہ لے رہا ہے لیکن بڑے بڑے مکانات تعمیر کرنے کے لیے وہ کوشاں ہے۔ کہا کہ لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر کے جہاں تمہیں رہنا نہیں ہے اس طرح کے گھر نہ بناؤ۔ لا تجمعوا ما لا تاکلون، جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو جمع نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جمع ہی نہ کرو، کہا کہ ضرورت کے مطابق جمع کرو۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو ضرورت کی آپ نے جمع کی ہوئی ہے۔ کہا کہ ضرورت کے علاوہ تم جمع نہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس رب کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس رب سے تم ڈرتے رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کو جانا ہے۔ دنیا سے جب جائے گا رب تبارک و تعالیٰ کی وہ بارگاہ ہے، تو پھر کہا کہ اس رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کسی خالق سے ڈرتے رہو، مخلوق سے نہ ڈرو۔ لیکن آج ہمارا یہاں بھی رویہ مختلف ہے، ہم مخلوق کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق کے ڈر سے ہم طرح طرح کے کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا چوتھی چیز یہ ہے لا تنافسوا فیما غدا الیہ تزولون، وہ چیز کہ جس نے رہنا نہیں ہے، وہ چیز کہ جس نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ کہا کہ اس کے اندر تم ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہ کرو، دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس کے اندر اپنی حوث کی خاطر ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھو۔ کہا کہ اس جنت کو یاد رکھو، اس جنت کا شوق رکھو، فیما غدن الیہ تسیرون وفی تخلدون، وہ جنت کے جس کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس ہمیشہ رہنے والی جنت کے لیے تم کوشاں رہو، اس کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ تو یہ 5 چیزیں بیان کی، اب یہ 20 چیزیں ہیں، یہ بالکل آسان ہیں، لیکن آج ہم نے ایمان کو بڑا مشکل بنا دیا، ہم نے ایمان کو طرح طرح کے نام دے دیے۔ ایک مسلمان ہے، کبھی تو وہ یہ کہتا دکھائی دیتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، یہاں تو طرح طرح کی باتیں ہیں۔ مجھے بتائیں کہ دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، یا آج دین پر چلنا مشکل ہے؟ یقیناً وہ جو زمانہ تھا وہاں اس زمانے میں اتنے وسائل مہیا نہیں تھے، وہاں مساجد میں اے سی نہیں لگے ہوئے تھے، وہاں مساجد کے اندر طرح طرح کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ اس وقت دین پہ چلنا مشکل تھا، یا آج دین کے اندر چلنا مشکل ہے؟ اس وقت اگر دین کا کوئی پرچار کرتا، دین کا نام بلند کرنے کے لیے کلمہ حق بلند کرتا، اسے سزائیں دی جاتی، لوہے کی کینچیوں سے ان کے جسموں کو کاٹا جاتا۔ کیا آج دینی کام کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کا سامنا ہے؟ تو پتہ چلا کہ دین پر چلنا اس وقت مشکل تھا، لیکن کسی صحابی نے تو نہیں کہا، یہ تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ماہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، کہیں گے سفر کے اندر یہ نحوست کا مہینہ ہے، طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، لہٰذا یہ دین کے کام بھی نہیں کرتے، شادی بھی نہیں کرتے، جبکہ سفر المظفر کے مہینے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ تھا، لیکن آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ماہ محرم گزرا تو کہتے ہیں محرم کی 10ویں محرم تک شادی نہیں کرنی، اور طرح طرح کے ازواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، اور طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سنیں گے۔ یہ سب اب ماہ سفر المظفر کے اندر کہتے ہیں کہ اگر گھر کوئی دکان پر کوئی ایسی گاہک عورت آ جائے تو کہتے ہیں کہ آج صبح کے ٹائم یہ منحوس عورت آ گئی، لہٰذا اس کی وجہ سے آج یہ کام نہیں ہوا۔ یعنی طرح طرح کی باتیں جو دین کے اندر نہیں ہیں، اسلام کے اندر نہیں ہیں، وہ ہم نے رائج کر لیں، جبکہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے، وہ عورت منحوس نہیں ہے، وہ دن منحوس نہیں ہے، مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی ایام رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں، زمانہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہم زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں،
الو کو لوگ برا بلا کہتے ہیں کہ الو درخت پہ بیٹھ گیا، گھر کی دیوار پر الو بیٹھ گیا، لہٰذا آج گھر کے اندر یہ مصیبت اس وجہ سے آئی۔ یہ میاں اس وجہ سے مصیبت نہیں آئی، آج جو الو بیٹھا اس الو کو تم نے دل کے اندر اس الو کو پیدا کر لیا، تمہارا دل الو ہو گیا۔ آج تم نے وہ جو کلام پاک سے صبح کی ابتدا نہیں کی، نماز فجر تم نے چھوڑ دی، آج تمہارے گھر کے اندر کوئی بھی دین کا کام نہیں ہوا، اس وجہ سے تمہارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، تلاوت کلام پاک نہیں ہوتی، اس وجہ سے گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ دل الو بن گیا ہے، جس دل کو ہم نے اس الو سے تعبیر کرنا شروع کر دیا جو گھر کی دیوار پر بیٹھا تھا۔ وہ عورت منحوس نہیں ہے جو صبح صبح پہلے ٹائم تمہاری دکان پہ آ کر سودا لے کر گئی، بلکہ منحوسیت یہ ہے کہ جو تم گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہو، جو تم لین دین کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو اور زیادتی کرتے ہو، یہ جو زیادتی و کمی ہے یہ نحوست ہے۔ اس نحوست کی وجہ سے آج پورا دن تمہاری دکان نہیں چلی۔